بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس کے نزول کا واقعہ اگلی مجلسوں میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور ان کے متعلق کچھ وضاحت اگلی مجلس کے اندر آ چکی تھی. یہاں آج کی مجلس میں ایک خاص چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا. یہ اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا گیا تھا، اور چونکہ آپ امی تھے اس لیے آپ نے اس موقع پر اس کے جواب میں یہ بھی کہا تھا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بہرحال یہاں یہ بتلانا ہے کہ دیکھو جو پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سب سے پہلا حکم جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا گیا وہ یہ ہے پڑھو، یعنی علم حاصل کرو. یہ پہلا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو. تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کا
سب سے پہلا فریضہ اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے. نہ کوئی کام ہو سکتا ہے علم کے بغیر، نہ کوئی بات ہو سکتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ کسی بات کو کرنے سے پہلے اور کسی کام کو کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا اور جاننا. بھائی میں آپ کے سامنے کسی موضوع پر کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو جب تک کہ اس کا علم میں نے حاصل نہ کیا ہو تو میں بات نہیں کر سکوں گا. میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی عمل کرنا چاہتا ہوں، تو اس عمل سے متعلق جو علم ہے اگر وہ میں نے حاصل نہیں کیا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے سیکھا نہیں ہے تو وہ کام میں انجام نہیں دے سکتا. تو ہر چیز چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو اس سے پہلے علم ضروری ہے. تو گویا سب کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس میں جو حکم دیا وہ یہی دیا، اقرا، پڑھو. پڑھو یعنی علم حاصل کرو. گویا علم کے حاصل کرنے کو اس حکم کے ذریعے سے ضروری قرار دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یعنی جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اسلام کے جیسے ارکان ہیں وہ فرض ہیں، اس طرح علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. جیسے وہ ضروری ہے ایسے یہ بھی ضروری ہے. بلکہ یہ جتنے ارکان اسلام ہیں، آدمی ان ارکان اسلام کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا علم حاصل نہیں کرے گا، پڑھے گا نہیں. نماز ظاہر ہے ایک مسلمان بچہ جب بلوغ کو پہنچتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اور بالغ ہونے پر شریعت مطہرہ کی طرف سے وہ احکام جو ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ سارے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کا گویا شریعت کی طرف سے پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں. جب تک بالغ نہیں ہے وہاں تک اس کو پابند نہیں بنایا گیا ہے. رفع القلم عن ثلاثۃ عن الصبی حتی یبلغ، حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سے شریعت کے احکام اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی کوئی شریعت کا حکم ان کی طرف متوجہ ہوتا نہیں ہے. ان میں پہلا ہی بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو، بالغ ہونے پر شریعت کے سارے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک مسلمان بچہ جب بلوغ کو پہنچتا ہے تو بالغ ہوتے ہی، بلوغ کو پہنچتے ہی شریعت کے احکام سارے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور ان میں بھی 2 حکم تو ایسے ہیں، نماز اور روزہ، جو ہر ایک کے اوپر، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو عورت ہو، غریب ہو مالدار ہو، مقیم ہو مسافر ہو، یہ 2 فریضے، 2 رکن تو ایسے ہیں کہ وہ ہر ایک کے اوپر لازم ہوتے ہیں. اور نماز کی ادائیگی کے لیے شریعت نے جن جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، جس کو ہم نماز کے فرائض، ارکان اور شرائط سے تعبیر کرتے ہیں. نماز کے بعض فرائض تو وہ ہیں کہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں انجام دینے پڑتے ہیں. اپنے کپڑوں، ہمارے کپڑے پاک ہیں یا نہیں یہ دیکھ لینا ہے، ہمارا جسم پاک ہے یا نہیں ظاہری نجاست سے اور حکمی نجاست سے، یعنی بے وضو یا بے غسل تو نہیں ہے، جگہ پاک ہے کہ نہیں. یہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے جن جن چیزوں کو ہمیں شریعت کی بتائی چیزوں کو پورا کرنا ہے ان کو
فقہا کی اصطلاح میں شرائط کہتے ہیں، اور نماز کے اندر جن کو ضروری قرار دیا گیا ہے، کھڑا رہنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نماز درست نہیں ہوتی، ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو ہے ایک عام لفظ جو استعمال ہوتا ہے فرض کا، اس شرائط بھی فرائض میں آ جاتے ہیں اور ارکان بھی۔ یعنی ایک سوال جب کیا جائے گا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، تو اس میں وہ شرائط کو بھی شمار کرنا پڑے گا اور ارکان کو بھی، جو اندر ہے وہ بھی اور باہر ہے وہ بھی۔ تو بہرحال ایک آدمی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ساری پابندیاں یعنی یہ ساری چیزیں مکمل کرنی ہے۔ تو جب تک کہ جانے گا نہیں، پڑھے گا نہیں پاکی کیا ہے، جسم کی پاکی کیا ہے، کپڑوں کی پاکی کیا ہے، اور پھر جسم کی جو نجاست حقیقیہ ہے، پیشاب پاخانہ اور دوسری چیزیں جو آدمی کے جسم کو لگتی ہیں، اس کو کس طرح پاک کریں گے، اور نجاست حکمیہ یعنی بے وضو ہونا، بے غسل ہونا، حدث اصغر اور حدث اکبر، اس سے کیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے، وہ ساری تفصیلات جو فقہ کی کتابوں کے اندر لکھی ہے، تو ظاہر ہے یہ سب اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے بغیر وہ نماز کی شرطوں کو پورا نہیں کر پائے گا، اور شرطوں کو جب پورا نہیں کر پائے گا تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ بالغ ہوتے ہی جب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی، نماز کی ادائیگی ضروری ہو گئی، اور نماز کی ادائیگی کے لیے ان چیزوں کا سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ نماز کے اندر کون سی چیز، پھر فرائض تو فرائض ہیں، فرائض کے ساتھ واجبات، سنن، آداب، مستحبات، یعنی نماز کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کے لیے جو چیزیں بتلائی گئی ہیں، تو ساری چیزیں جب تک کہ سیکھے گا نہیں کیسے ادا کر پائے گا۔ اس لیے گویا جہاں یہ چیزیں اس کے اوپر فرض ہوتی اس سے پہلے اس کو اس کے لیے کیا کرنی چاہیے، تیاری کر لینی چاہیے۔ گویا لڑکا یا لڑکی بلوغ کی عمر کو پہنچے اس سے کچھ پہلے گویا اس کو یہ ساری باتیں سکھا دینی چاہیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور جو ان کے مربی ہیں، پرورش کرنے والے، ان کو یہ ساری باتیں بتائیں گے۔ یہ تو نماز کی بات ہوئی، یہ یاد روزے کا، روزے کے اندر جو جو چیزیں ضروری ہیں جن کے بغیر روزہ درست نہیں ہوتا ہے، وہ بہرحال اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل کرے گا تو پھر وہ اس کو عملی طور پر برت سکے گا، انجام دے سکے گا۔ اور پھر اگر کوئی آدمی صاحب مال ہے اور اتنا مال اس کے پاس ہے، شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، جس کو نصاب کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، مطلب میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ سارے جو شریعت کی طرف سے احکام یہ سارے ان کا سیکھنا، جب تک سیکھے گا نہیں، پڑھے گا نہیں، حاصل نہیں کرے گا، وہاں تک ان پر عمل نہیں کر سکا۔ تو گویا علم حاصل کرنا تو فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، کہ اس کے بغیر یہ فرائض جو ہے انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ اب گویا یہ بات تو طے ہو گئی کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ظاہر علم جو ہے وہ ایک تو دریائے ناپیدا کنار ہے، اس کی دینی علوم، دنیاوی علوم، اور پھر دینی علوم کے علاوہ دینی علوم کی 20 قسمیں ہیں، ان کی شاخیں ہیں، ان کی اور شاخیں ہیں، دنیاوی علوم کی بھی 20 قسمیں ہیں۔ کوئی بھی آدمی دنیا کا کہاں، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے باصلاحیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علوم، کامل پورے طور پر حاصل کر سکتا نہیں۔ دنیاوی علوم کے ایک آدمی ڈاکٹر بنا ہے، تو ڈاکٹر ہے، اس کو انجینئری کا علم نہیں ہے، انجینئر ہے تو ڈاکٹری کا علم نہیں ہے۔ اگر وہ لائر ہے، وکیل ہے، قانون کا اس کے پاس علم ہے، تو اس کو ڈاکٹری اور انجینئری کا علم نہیں ہے۔ تو اور پھر یہ کہ ڈاکٹری کے اندر بھی 20 قسمیں ہیں۔
مختلف شعبے جو ہیں، مخصوص قسم کے ڈاکٹر کو، بھائی آنکھ کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے، دل کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے، کان کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہے. تو یہ سارے ایک ڈاکٹر چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، خود اس طب کے ساری شاخوں سے وہ واقف نہیں ہوگا، نہ اس کے لیے ممکن ہے کہ ان ساری چیزوں کو کیا کر سکے، حاصل. تو یہ دنیاوی علوم، اسی طرح دینی علوم کا حال نہیں ہے. سارے دینی علوم کا حاصل کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. تو گویا ایک مخصوص مقدار ہوگی جس کو وہ حاصل کرے، اس کو شریعت کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا ہے. تو اب گویا یہ جو ہے شریعت نے کون سے علم کو، جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. کون سا؟ ڈاکٹر بننا فرض ہے، انجینئر بننا فرض ہے، آرکیٹیکٹ بننا فرض ہے؟ نہیں، بلکہ وہ علوم حاصل کرنا جس کو پڑھ کر کے کون سے کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ سیکھنا چاہیے تاکہ جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو کرے اور ان کو کر کے اللہ کو راضی کرے اور جو ہے جنت حاصل کرے، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، گناہ کے کام جن سے روکا ہے، ان کو پڑھے سیکھے تاکہ ان سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اللہ کی گرفتوں سے اور جو ہے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے. یہ ساری چیزیں، یہ طاعت اور معاصی، ان سے واقفیت حاصل. اور پھر طاعت اور معاصی کی بھی بڑی تفصیلات ہیں. ان میں جو چیزیں فرض ہیں، فرض عین ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. نماز فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے جو یوں کہہ سکے کہ میرے نماز کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں. علم کی اتنی مقدار جس سے وہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کر سکے. کون کون سی چیزیں نماز میں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں اور مستحب ہیں، آداب ہیں، کون سی چیزیں مکروہ ہیں، تحریمی، تنزیہی، تاکہ ان سے بچ سکے. یہ ساری چیزیں حاصل کرنا جس کے ذریعے سے نماز کی ادائیگی ممکن ہو جاتی ہے، اس کے لیے درست ہو جاتی ہے، وہ سب سیکھنا اس کے لیے کیا ہے، ضروری. پھر کون سے کام ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ جب تک وہ جانے گا نہیں بچ نہیں سکے گا، اور نہیں بچے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور فریضہ ادا نہیں ہوگا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت کی طرف سے اس پر لازم کی، یہ تو عبادات کے قبیل سے. اسی طرح شریعت کے اور بھی شاخیں ہیں، جو ہے شعبے ہیں. معاشرت، ایک آدمی نکاح کرتا ہے، نکاح کر کے کسی عورت کو اپنے نکاح کے اندر لاتا ہے. تو اب جب اس کو اپنی بیوی بنا کر کے لایا تو شریعت کی طرف سے وہ کون سے حقوق ہیں بیوی کے جو شریعت نے اس کے اوپر کیا کیے ہیں، لازم کیے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے. جانے گا تو ادا کر سکے گا، نہیں جانے گا تو کیسے ادا کر سکے گا. اور پھر یہ تو معاشرت کی لائن سے، معاشرت میں جہاں بیوی ہے وہاں ماں باپ بھی ہے. ماں باپ کے حقوق کہ ماں باپ کے ساتھ ایک بیٹے کو کس طرح پیش آنا چاہیے، شریعت نے وہ بھی تفصیل سے بتایا ہے. ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، کوئی ایسا کام جو ماں باپ کو تکلیف پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا. ذرا برابر بھی تکلیف ماں باپ کی شریعت کی نگاہ میں ناقابل برداشت ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے رشتے دار ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ، یہ تو معاشرت کی بات کر رہا ہوں. پھر جو پڑوسی ہیں، پڑوسی کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے یہ بھی جاننا ضروری ہے. کیونکہ جب رہے گا تو پڑوسیوں سے بھی تو واسطہ پڑے گا نہیں. پڑوسیوں کے بھی حقوق شریعت نے بتلائے ہیں. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے متعلق مجھے اتنی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید ان کو وارث بنا دیں گے مال کے اندر. تو یہ ہم سے کوئی ایسی بات پیش نہیں آنی چاہیے جس سے پڑوسی کو کیا ہو، ذرہ برابر تکلیف ہو، ورنہ یہ چیز آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے،
اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی نفی فرما رہے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے سن کر صحابہ سہم گئے، عرض کیا میں یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ جس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں کون؟ کہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے معمون نہ ہو، یعنی جس کو اطمینان نہ ہو کہ میرے پڑوسی سے میرے تکلیف نہیں پہنچی، معمون نہ ہو، یوں کہا محفوظ نہیں۔ یہ بلاغت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو ہے محفوظ ہونا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچے، خالی اتنا کافی نہیں ہے تکلیف نہ پہنچنا، بلکہ اس کو آپ کی طرف سے تکلیف کا اندیشہ بھی اور ڈر بھی نہ ہو۔ بعض مرتبہ جو ہے تکلیف تو نہیں پہنچتی، لیکن بعض لوگوں کا مزاج، نیچر، ان کی طبیعت کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ پڑوسی ان کے سے ہمیشہ ڈرا سہما رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کب کیا کر ڈالے گا۔ تو ایسوں کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ تو جو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا تو کیا شمار ہے۔ بہرحال ایک جو ہے مسلمان کے لیے یہ جاننا بھی ضروری۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کا اہتمام اور کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ معاملات کی لائن سے تجارت کرتا ہے، کمانے کے لیے تجارت کرتا ہے، تو تجارت سے متعلق مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تجارت کا وہ کون سا طریقہ ہے جس کو شریعت مطہرہ نے جائز اور حلال قرار دیا ہے، اور کون سا طریقہ ہے جس کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، تجارت کس طرح کرنی چاہیے۔ وہاں حضور فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے مال کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ اپنے خریدنے والے کو اس عیب سے آگاہ کر دیجئے، واقف کر دیجئے۔ جو آدمی اس سے واقف نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی اس کے متعلق۔ تو بہرحال یہ آج جو تجارت کرنے والے ہیں وہ بہت سے وہ ہیں جو ان مسائل سے اور ان چیزوں سے واقف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بازار میں تجارت کے لیے تجارت کا لائسنس اسی کو ملتا تھا جو باقاعدہ ان تجارت کے مسائل سے واقف ہو، ناواقف کو لائسنس نہیں دیا جاتا تھا۔ باقاعدہ گماشتے پھرتے رہتے تھے اور وہ باقاعدہ امتحان لیتے رہتے تھے۔ کس کا؟ یہ تاجر کا۔ کوئی مسئلے میں اگر معلوم ہوا کہ اس کو معلوم نہیں تو فوراً شکایت پہنچ جاتی تھی اور اس کا لائسنس کینسل ہو جاتا تھا کہ اب تم تجارت نہیں کر سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ کہنے کا عرض یہ ہے کہ جو کام آپ ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ملازمت کا مطلب کیا ہے؟ ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سامنے والے کو اپنی خدمات، اپنی جو کام ہے وہ اپنا وقت اس کو کیا کر دیا؟ تنخواہ کے بدلے میں بیچ دیا کہ بھئی روزانہ 8 گھنٹے آپ مثلا یہ کام جو کام آپ کو سونپا گیا، آپ پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو آپ کو 8 گھنٹے پڑھانا ہے اور اس 8 گھنٹوں کی تنخواہ مہینے کی آپ کو اتنی دی جائے گی۔ تو یہ 8 گھنٹے جن کا آپ نے معاملہ کیا ہے وہ اب آپ کے نہیں رہے، وہ کس کے ہو گئے؟ جس نے آپ کو ملازمت کے اوپر رکھا ہے وہ۔ اب ان 8 گھنٹوں میں آپ اپنا کام نہیں کر سکتے، کریں گے تو یہ خیانت ہو جائے گی اور گویا کمی کرنا۔ گویا آپ نے تو معاملہ طے کرتے ہوئے یہ کیا کہ میں 8 گھنٹے کی اپنی خدمات یہاں لگاؤں گا اور آپ نے اس میں سے کٹوتی کر لی تو گویا خیانت کی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی کو آپ نے 1 کلو گیہوں یا 1 کلو شکر بیچی، کتنے میں؟ کہا 200 روپے میں، اور آپ اس 1 کلو کے بجائے اس کو 800 گرام شکر دیتے ہیں، یعنی تول میں کمی کرتے، جس کو تطفیف کہتے ہیں، ناپ تول میں کمی۔ قرآن میں وعید آئی ویل للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آپ پر جتنا حق واجب ہوا تھا وہ پورا حق آپ نے ادا نہیں کیا، بلکہ اس میں آپ نے کیا کر دی؟ کمی کر دی۔ آپ کو پورا ادا۔ ایسے آپ ملازمت کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، تو آپ کی سروس کا جو وقت مقرر ہے وہ پورا وقت آپ کو لگانا چاہیے۔ اگر آپ نے اس میں سے کچھ اپنے کام کے لیے استعمال کیا تو گویا اس نے آپ نے کمی کر دی۔ اب اتنے وقت کی تنخواہ لینا آپ کے لیے درست نہیں۔ اور
آپ پوری تنخواہ لیں گے تو وہ اتنی درست نہیں تھے، وہ حرام تنخواہ آپ کی اس تنخواہ کے ساتھ مل کر کے آپ کی پوری تنخواہ کو جو ہے خراب کرے گی۔ پاک پانی کے ساتھ جو ہے ایک قطرہ پیشاب کا بھی لگ گیا ہو تو وہ پورے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ ایسے یہ پوری کمائی کے اندر گڑبڑ پیدا کر دی اس نے۔ لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں اس کا۔ ہمارے بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دانا بھون کے اندر خانقاہ امدادیہ کے اندر مدرسہ تھا، وہاں مدرسین کو روز نامچہ دیا جاتا تھا، تو اس میں باقاعدہ اگر کبھی سبق کے دوران کوئی ملنے والا آ گیا اور اس کے ساتھ کچھ 2-4 منٹ بات کرنے کے، وہ آتے ہی اس کا وقت نوٹ کر لیتے تھی، اور وہ جاتا تھا مل کر تو وہ نوٹ، اور جتنے منٹ اس کے ساتھ بات کی اس کے اندر درج کر دیا، اور جب مہینہ پورا ہوتا تھا تو وہ روزنامہ باقاعدہ ہر مدرس پیش کرتا تھا، اور اس کے اندر جو وقت اس نے کہا یہ وقت پڑھائی سے کٹ رہا ہے اتنا کٹوا کر اتنی تنخواہ کٹوائی جاتی تھی۔ ہمارے اکابر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی کے اندر سہارنپور کے حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی کے حالات میں لکھا ہے کہ سبق کے دوران کوئی آتا تھا تو آپ کی کتاب کے اندر ایک باقاعدہ جو ہے کوڑا کاغذ پڑا رہتا تھا، وہاں گیا آپ فوراً نوٹ کر لیں، یعنی کوئی آپ کا رشتے دار ملنے آتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو نہیں، کیونکہ مسئلہ پوچھنے جو آئے ہے وہ تو مدرسے کا کام ہے، تو کوئی رشتے دار ہے تو اتنا وقت نوٹ کر فلاں اتنا بجے آیا، اتنے وقت گیا، اتنے منٹ جو ہے اندر سے کام نہیں، اس کے اتنی تنخواہ وضع کروا لیتے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس شعبے سے متعلق مسائل کا معلوم کرنا آپ کے لیے، اس کے بغیر آپ کام انجام نہیں دے سکتے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ناواقفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کا کہ مرتکب ہو جائیں جو شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری کرتا ہے، تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ میں اپنے بیماروں کو جو دوائی لکھ کر کے دے رہا ہوں اس دوائی میں کچھ ایسے اجزاء تو نہیں ہے جس کی استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، حرام ہے، اور اگر وہ ہیں تو یہ بیماری کیا اتنی ہے جس میں ان چیزوں کو استعمال کرنے کی شرعی اعتبار سے اجازت اور گنجائش ہوتی ہے، وہ سارا اس کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر یہ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، شریعت کی حکومت کے خلاف ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ جس شعبے میں بھی وہ کام کر رہا ہے اس شعبے سے متعلق واقفیت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ ملازمت کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ملازمت کے باب میں بھی ذرا برابر بھی غفلت برتیں گے تو آپ کی تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ مشتبہ ہو جائے گی، اس میں حرام کی ملاوٹ ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو اس سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہے وہ تو اپنی ایک ایک پائی کا حساب رکھتے تھے تاکہ کمائی کے اندر کوئی حرام کا ایک پیسہ بھی آنے نہ پائے، اور حرام اگر آ جائے گا کمائی کے اندر تو اس کا اثر جو ہے پوری اولاد کے اوپر اور اپنی پوری زندگی کے اوپر پڑتا ہے، اعمال کے اوپر پڑتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو خاص بچانے کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، جو لوگوں کے عام حقوق ہیں، ان عام حقوق کے سے بھی واقفیت ذریعہ ظاہر۔ پڑوسی کے حقوق میں ایک پڑوسی مستقل پڑوسی ہے، آپ کا جہاں مکان ہے آپ کے مکان کے برابر میں اس کا مکان ہے، مستقل پڑوسی۔ بعض پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو جز وقتی ہوتے ہیں، یعنی تھوڑی جو ہے پارٹ ٹائم بسر وقت کے لیے۔ مثلا آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں اس کی بازو میں سیٹ پر جو بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا کیا ہوئے جو ہے صاحب بالجم، قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے، اس کا حق ہے۔ ٹرین کے اندر، پھر ٹرین کے اندر بھی ہمیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹرین میں پہلے پہنچ گئے تو 2-3 سیٹوں کے اوپر بستر بچھا دیں گے اور خوش ہیں، ارے ہم نے تو اتنی جگہ روک لی اور سوتے سوتے گئے۔ ارے کیا روک لی، سوتے سوتے گئے؟ آپ نے جو کرایہ ادا کیا تھا وہ تو سیٹنگ کی ایک سیٹ کا کرایہ ادا کیا تھا، اور آپ نے 3 سیٹوں کے اوپر بستر بچھا کر کے آرام سے آپ جو سفر کیے، یہ جو 2 سیٹوں کو آپ نے زائد استعمال کیا، شرعی اعتبار سے آپ کے لیے کیا تھا؟ حرام تھا، جائز نہیں تھا۔ آپ یورپ میں چلے جائیے، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، لیکن ان اصول کا جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں ان کا پورا اہتمام،
وہ ٹرینوں میں بھی سفر کریں، بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اگر کبھی جھونکا بھی آئے تو بیٹھے بیٹھے کر لیں گے، لیکن سیٹ خالی ہے تو بھی وہ پاؤں پساریں گے نہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسری سیٹ کے اوپر ہمارا حق نہیں. ہمیں یہ مسئلہ شریعت نے بتایا تھا لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہماری طرف سے اعمال کی ادائیگی کے اندر وہ ساری غفلتیں ہوتی ہیں. حالانکہ اسی طرح جو عام حقوق ہیں، اگر ہم مسجد میں آئے، مسجد میں جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں، تو یہ ابھی مسجد میں نمازیوں کے آنے سے پہلے جوتے نکالنے کی جگہیں کیا ہیں؟ خالی ہیں. ہر جگہ جو خالی ہے اس پر ہر ایک کا حق ہے. جو پہلا ہے وہ اپنا جوتا وہاں پر رکھے گا، اور جس نے رکھ لیا اب جب تک کہ وہ وہاں سے اپنا جوتا نہیں اٹھائے گا وہاں تک اس جگہ پر اس کا حق ہو گیا. اب ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ وہ پہلے والے نے آ کر کے اپنا جوتا رکھا، وہ بعد والا آئے گا اس کے جوتے کو مارا دھکا، وہ ادھر گیا نہ اپنے جوتے وہاں کر دی. یہی حرام کام کر ڈالا اس نے. پہلے والے نے اپنے جوتے جہاں رکھے تھے اس جگہ کے اوپر اس کا حق لازم ہو گیا تھا. اب جب تک کہ نماز ختم ہو کر وہ اپنا جوتا وہاں سے ہٹائے گا نہیں وہاں تک اس کا حق اس کے اوپر باقی ہے. بعد والا آ کر اس کے جوتے کو ہٹا کر اپنے جوتے رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اجازت درست نہیں. ہمارے اکابر کے یہاں اس کا کتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا. حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدرسے سے گھر جا رہے تھے تو وہ جو صفائی کرنے والا میونسپلٹی کا آدمی ہے وہ راستے کی صفائی کر رہا تھا. کسی نے اس کو روکنا چاہا تو اس کو مت روکو، اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی بجا رہا ہے، ہمیں اس کو روکنے کا حق نہیں. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہم جو ہے ناواقفیت کی وجہ سے بعض لوگ اپنے ذام میں اچھے اور نیکی کے کام کرتے ہیں. ایک صاحب جو ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو میں جس حکومت کے جس شعبے میں کام کرتا ہوں اس شعبے کی طرف سے مجھے یہ سہولت حاصل ہے کہ میں اگر بیمار ہوں یا میرے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی جو دوائی خریدی گئی ہے وہ بل اگر میں پیش کر دوں اپنے شعبے میں وہ پوری قیمت مجھے ان کی طرف سے مل جاتی ہے. تو میں جو ہے اس سے یہ فائدہ اٹھاتا ہوں کہ اپنے جو دوست لوگ ہیں پڑوسی ان کو بھائی تمہارا اگر کوئی بل آیا ہو تو مجھے دے دینا اور میں وہ بل لے کر کے وہ رقم حاصل کر کے تم کو پہنچا دوں گا. وہ اپنے ذام میں تو یوں سمجھ رہے تھے بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. خدمت اپنے پیسوں سے کرنی ہے. یہ جو ہے حلوائی کی دکان پہ نانی اماں کے پاس یہ کس نے سمجھائے گا. تو حضرت سے جب اس نے یہ بات کہی کہ اس طرح میں کرتا ہوں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں تو حضرت نے پوچھا اس سے اچھا یہ بات بتاؤ کہ کیا تمہارے اس محکمے نے جس میں تمہارا یہ ہے کام کرتے ہو جن کو یہ دیا ہے سہولت دی ہے کیا آپ کو اس کا اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی اپنے دوست اپنے رشتے دار ان کا بل بھی داخل کر کے جو ہے اس کی رقم وصول کرنے کا نہیں ہے سر. تو پھر کہا یہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے اور اس کو تو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں. کبھی آدمی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے حرام کام کو بھی کیا سمجھ رہا ہے؟ نیکی. یہ دیکھو شیطان کہاں پہنچا رہا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی. اسی لیے شریعت نے علم حاصل کرنے کو گویا بہت ضروری قرار دیا، تجارت کا حکم دیا، لیکن تجارت کے اصول بتلائے. اس اصول کے مطابق آپ کو تجارت کرنی ہے، ملازمت ان کا لحاظ کرنا، کمائی آپ کی کمائی میں حرام شامل نہ ہو جائے اس کا آپ کو پورا کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ زندگی کے اندر کون سی وہ چیز ہے جس کے اندر علم کی ضرورت پیش نہ آتی ہو. قدم قدم پر علم کی ضرورت ہے. یعنی علم کا مطلب یہ کہ شریعت نے اس کے لیے کیا حکم دیا. آج تو ہمارا حال عام طور پر یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ بھئی اس کے متعلق معلوم کریں کہ اس معاملے میں شریعت کا ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہلی ہی وحی میں
جو ہمیں فرمایا کہ کہا گیا اقرا، وہ علم کو حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا گیا، وہ کہنے کا تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس سے ساری زندگی کے تمام شعبے آ جاتے ہیں۔ اور جب تک کہ آدمی ان چیزوں کے متعلق شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں، ان احکام کو جب تک کہ وہ پورے طور پر جان نہ لے، وہاں تک وہ عمل کر پائے گا، تو اس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سبق ہے ہماری، یہ پہلی ہی وحی میں یہ سبق دیا گیا ہمیں کہ بھائی تم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق، اللہ کی مرضیات کے مطابق جو ہے رب چاہی گزارنا چاہتے ہو، من چاہی نہیں۔ تو رب چاہی گزارنے کے لیے رب کا کیا حکم ہے وہ تو معلوم کرنا پڑے گا، نہیں اس کو معلوم کیے بغیر کیسے گزار سکتے ہو؟ اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بولنے کو تو بہت بول دیتے ہیں، لیکن عمل کے میدان کے اندر جب یہ موقع آتا ہے تو ہماری طرف سے بڑی غفلت ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ بہرحال یہ لفظ اقرا کہنے کو تو بہت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یوں سمجھے کہ پوری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ہمیں تنبیہ کر دی گئی کہ بھائی جو آپ جو ہے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا چاہیں تو پہلے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے ان سارے شریعت کے تقاضوں کو جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو پہلا ہی مرحلہ جو جاننے اور سمجھنے کا ہے اسی میں فیل ہیں۔ ہماری زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں، ان شعبوں میں شریعت نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے وہ ہم جانتے ہی نہیں، تو عمل کیا کریں گے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پر ایک بات عرض کرنی رہ گئی، وہ بعض لوگ سوال کریں گے کہ بھئی اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اب اس بڑھاپے میں یا اس عمر میں کہاں مدرسے میں داخلہ لیں گے؟ تو مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شعبے سے متعلق جو معلومات ہیں وہ علماء نے کتابوں میں لکھ دی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھو دنیا آپ کو یا دنیاوی اعتبار سے ایک زمین خریدنا چاہتے ہیں، اور زمین خریدنے کے سلسلے میں آپ کے پاس کس نوع کے کاغذات ہونے چاہیے، کیا کارروائی کرنی چاہیے، یہ سب معلوم کرنا ہوگا تو آپ کو جانا پڑے گا کہاں؟ وکیل کے پاس۔ اور وکیل جو معلومات بتائے گا مفت میں نہیں بتائے گا، وہ تو کہہ دے گا کہ 8 گھنٹے کے اتنے پیسے لوں گا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ اسلامی احکام کو معلوم کرنے کے لیے آج بھی آپ کو 1 پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جتنے مدرسے ہیں وہاں دارالفتہ موجود ہیں، دارالفتہ میں مفتی لوگ تیار بیٹھے ہیں آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے کہ بھئی وہ آؤ پوچھو، کوئی پیسہ اس پر لیا نہیں، کوئی فیس نہیں لی جائے گی، تو بھی کوئی جانے کی زحمت گوارا کرتا نہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ کل کو اللہ کے یہاں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہم یوں کہہ دیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، بتلانے والے بھی موجود تھے۔ ویسے بھی دنیا کا دستور ہے کہ قانون سے ناواقفیت کہیں عذر قرار نہیں۔ آپ نے ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی، پولیس نے پکڑ لیا اور جو ہے عدالت میں پیش کر دیا اور آپ کے اوپر جرمانہ عائد کیا، آپ وہاں جج سے یوں کہیں کہ جج صاحب مجھے یہ قانون معلوم نہیں تھا، تو آپ کا یہ عذر قبول؟ آپ اس ملک میں رہتے ہو، آپ کو یہ قانون معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اور یہاں تو قانون بتلانے کے لیے آپ کو بھی معلوم کرنے کے لیے پیسے، یہاں تو اسلامی قانون معلوم کرنے کے لیے پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی اس زمانے میں بھی آپ کو سارے مفت میں بتلانے والے موجود ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك
ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی ہمیں کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا. ہماری اے اللہ روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ہماری پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.